ایک شخص جو اپنی روح نکلنے کے بعد قبر میں داخل ہوتا ہے، ذرا تصور کریں کہ وہاں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ قبر کی تنگی اور آزمائش کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اسے بٹھا کر سوالات کریں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات حقیقت ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان سوالات کا جواب صرف زبانی یاد کرنے سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہیں اور دین پر عمل کرتے رہے ہیں تو ان سوالات کا جواب دینا آسان ہوگا، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنی زندگی میں دین پر عمل نہ کیا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ مومن جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا آسانی سے جواب دے گا اور اسے قبر میں سکون دیا جائے گا۔ جنت کی ہوا کے جھونکے اس کے لیے قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن وہ شخص جو بدعمالیوں میں مبتلا رہا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ جو ہمیں نیکی کرنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ جو ہمیں قرآن کے معنی سیکھنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن واحد کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے اور یہ ہمیں رسول اللہ کی سنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری سب سے اہم چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جیسے ایک اچھا گھر خریدنا یا بڑی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لینا۔ ہم قرض لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ واپس کر دیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے یہ قرض نہ چکا سکے تو کیا ہوگا؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے کیسز دیکھے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ قرض لے کر بڑے اپارٹمنٹس یا گھروں کی خواہش رکھتے تھے، لیکن وہ قرض واپس کرنے سے پہلے ہی اپنے آخرت کے محل کے ضرورت مند بن چکے تھے کیونکہ وہ وفات پا گئے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ کیا آپ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگائیں، اپنی توانائی اللہ کے لیے خرچ کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ کی خاطر آپ کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا ہوا ملے گا۔ جب آپ کو آخرت میں اپنے محل کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے لیے پہلے ہی تیار ہوگا۔ جب فرشتے آپ کی روح لینے آئیں گے تو اس وقت سے ہی آپ کو خوشخبری دی جائے گی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ مرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور صرف فرشتے ہی دیکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اور وہ فرشتے سفید لباس میں آتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی آخرت ہے وہ اب خود آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہے وہ اب وہاں جا چکے ہیں، اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی اب اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کے لیے تیاری کریں۔ لوگ آئیں گے، آپ کو کندھوں پر اٹھائیں گے اور آپ کو دفنا دیں گے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا جب فون بج رہے ہوں گے، پیغامات بھیجے جا رہے ہوں گے، واٹس ایپ پر خبریں پھیل رہی ہوں گی اور سٹیٹس لگائے جا رہے ہوں گے اور سب آپ کی موت کی خبر دے رہے ہوں گے۔ وہ دن آ رہا ہے، وہ دن ضرور آئے گا۔ کتنی بار آپ نے فون یا پیغام وصول کیا کہ کوئی آپ کا قریبی دنیا سے چلا گیا؟ کبھی کبھی ہمیں شدید حیرت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی حیرت وہ ہوگی جب آپ کو بغیر کسی تیاری کے لے جایا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ اللہ ہماری مدد کرے، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں بالکل اکیلا ہوں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں، والدین اور بھائیوں کو غور سے دیکھیں تو وہ اللہ کے ہیں، آپ کے نہیں۔ آپ سے جڑنے سے پہلے ہی وہ اللہ کے تھے۔
لیکن اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا تاکہ وہ دنیا میں آئے اور اس کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ بنے۔ حقیقت یہی ہے، آپ کا بچہ آپ کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو اس امانت کی دیکھ بھال کرنی ہے تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جنت حاصل کر سکے۔ میرے پاس یہ بچے عارضی طور پر ہیں، دنیا میں صرف ایک آزمائش کے طور پر یہ میرا کہلایا جاتا ہے۔ اگر میں اس آزمائش کو صحیح طریقے سے نبھاؤں تو جنت حاصل کر سکتا ہوں۔ تو آئیے اس دن کی تیاری کریں جب ہمیں زمین میں اتارا جائے گا، جب ہمارے گھر والے واپس لوٹیں گے اور صرف ہماری باقیات رہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ لیکن دفن ہونے کے بعد 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے۔ جو چیزیں واپس جاتی ہیں وہ ہیں اہل و عیال اور مال، اور جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہیں اعمال۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے دفن ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی بیوی شاید کسی اور سے نکاح کر لے؟ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ سن کر مجھے ایک مزاحیہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک شخص جو اپنی شادی شدہ زندگی میں زیادہ خوش نہیں تھا، وقت کے ساتھ اس کے اور اس کی بیوی کے تعلقات میں بہتری آئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اگر میں مر گیا تو کیا تم دوبارہ شادی کرو گی؟ بیوی نے کہا، نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گی۔ شوہر نے خوش ہو کر کہا، واہ، اچھا جواب۔ کچھ دیر بعد بیوی نے بھی یہی سوال کر لیا، اگر میں مر گئی تو کیا تم دوبارہ شادی کرو گے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہوں گا۔ یہی حقیقت ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کے بارے میں تو پہلے سے منصوبے بنا لیتے ہیں مگر اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم دوسروں کے جانے کے بعد کی منصوبہ بندی تو کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے؟ ہم نہیں جانتے کہ کون پہلے دنیا سے جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ آپ کی دولت واپس چلی جاتی ہے۔ آپ کے بچے اس پر جھگڑنے لگتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی دولت کی وجہ سے خاندان کے 20 ٹکڑے کر دیے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ وہ دولت اگر آپ نے نہ چھوڑی ہوتی تو شاید آپ کا خاندان آج پہلے سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا، اور اب جب آپ کے پاس زیادہ دولت تھی تو حالات بدتر ہو گئے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ان کے انتقال کے بعد خاندان بہت قریب ہو گیا، اور میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو کوئی کسی کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اور ایک اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے والد کے ساتھ کام کیا، اور یہ بحثیں چلتی رہتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر تھے اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے بچے ساتھ رہے۔ لیکن یہاں پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دولت کے طور پر جمع کیا ہے اور جو رشتہ دار تھے وہ سب کچھ واپس چلا جاتا ہے۔ آپ کے 20، 30 یا 50 بچے ہوں، یقین کریں وہ بھی چلے جائیں گے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ اپنے 7ویں دادا کو جانتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں فور فادرز کیوں کہتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ شاید انہیں فور فادرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ صرف 4 کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یاد نہیں رہتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ 7 نسلوں کو جانتے ہیں؟ لیکن وہ اہم لوگ تھے، آپ انہی کی نسل سے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ آپ کے خاندان کے لوگ تھے لیکن وہ چلے گئے، انہوں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح جو دولت انہوں نے چھوڑی تھی اس کا کیا ہوا؟ شاید آپ کے پاس کہیں زمین کا ایک ٹکڑا ہو جو ان کی ملکیت تھی، لیکن آج کوئی وہاں نہیں جانا چاہتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ جاتی ہے وہ آپ کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے اعمال بعض دفعہ انسانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ حدیث میں مختلف وضاحتیں موجود ہیں کہ آپ کے اعمال آپ کے لیے حفاظت کی صورت میں آتے ہیں، مگر ہمیں وہ خوبی نہیں چاہیے جو بیکار ہو۔ کبھی کبھی ہمارے اعمال میں اخلاص اور معیار کی کمی ہوتی ہے۔ دیکھیں، سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے،
کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ کس کے اعمال بہتر ہیں۔ اس کا کیا فائدہ کہ آپ بہت سے اعمال کریں لیکن ان کا معیار کچھ بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فرض عبادات کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن نوافل اور اضافی عبادات میں مقدار سے زیادہ معیار اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو آہستہ اور سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ آپ ہر 3 دن میں مکمل قرآن ختم کر لیں، لیکن بغیر کسی غور و فکر کے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر کہ کم رکعات ادا کریں، لیکن پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ، بجائے اس کے کہ زیادہ رکعت پڑھیں لیکن بغیر کسی روحانیت کے۔ اگر آپ مقدار اور معیار دونوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر مقدار ممکن نہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک معیار زیادہ اہم ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی قبروں میں پہنچیں گے تو وہ نماز جو ہم نے آخری لمحے میں جلدی سے ادا کی تھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے کام سے کہو، اے کام میرے پاس نماز ہے،